جب توحید کا پیغام پیش کیا تھا، ایسی قوم کے سامنے میں جس سے بڑھ کر گئے گزری قوم دنیا میں نہیں دیکھی گئی، اور اختلاف نے ان کا پورا کچومر نکال رکھا تھا، اس کے باوجود یہ توحید اور وحدت الہ اور وحدت آدم، یعنی تمہارا اللہ ایک ہے اور تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، یہ دو نعرہ تھا، اسی نعرہ نے ان کو بالکل ایک کر دیا۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے لیکن تمہارے دلوں کے بیچ میں محبت پیدا فرما دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ جی ہاں، ایسی مثال پیش کی تھی صحابہ کرام نے کہ دنیا آج ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے چند واقعات کو ہم سنتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت کو جان رہے تھے، مکہ کے صحابہ کرام ہوں یا مدینہ کے صحابہ کرام، ان کی طبیعت کو جان رہے تھے کہ یہ کچھ دنوں پہلے آپس میں اس قدر لڑ رہے تھے کہ ان کا کچومر نکل چکا تھا، ان کے اختلافات سالوں سال تک چل رہے تھے۔ اسی لیے مدینہ میں آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بیچ میں بھائی چارہ قائم کیا، انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں اس بھائی چارہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی دونوں کے بیچ میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے اور سعد بن ربی انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے اور بہت ہی مالدار تھے۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھائی، میں مدینہ کا مالدار ترین انسان ہوں جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، میرے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، املاک ہے، میں اس میں آدھا آدھا کر کے آدھا آپ کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھوں گا، اور میرے پاس میں 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند آئے ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیجئے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا۔ اس سے بڑھ کر بھائی چارگی اور نمونے کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، چنانچہ مفاد پرست نہیں بنتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنتے ہیں، بلکہ کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیں، دلونی علی السوق، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر وغیرہ لے کر کے بیچنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جب مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے تو مدینہ کی ایک انصاری خاتون سے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن، تو ان کے بدن پر زردی کا نشان دیکھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شاید شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر میسج دیا تھا، ایک کردار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے اور دوسرا کردار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو ہم سمجھ گئے
کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری جائیداد میں سے آدھا آدھا حصہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر شادی کا نشان دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے شادی بھی کر لیا، مجھے پوچھا تک نہیں، میں تو مدینے کا سرتاج ہوں، مجھے تو کم سے کم پوچھنا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جان رہے تھے کہ شادی رحمت ہے، زحمت نہیں، ہم نے زحمت بنا رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے امام وقت کو بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کوئی ضروری نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں کہ شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کیا جائے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شادی رحمت تھی، ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے، اور آج ہمارے سر پہ تلک اور جہیز کی وبا لعنت بن کر کے آ چکی ہے۔ اگر ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اسوہ بنایا تو آج بھی یہ شادی رحمت ہی رہے گی ہمارے معاشرے میں اور زحمت نہیں بنے گی۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، اسلامی بھائی چارہ کیسے پیدا کرتا ہے اسلام، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو دیکھیے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مہمان آتا ہے، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج میں بھوکا ہوں، کھانا کھلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے پوچھ ڈالا، لیکن کہیں سے جواب یہ نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی صحابی جو آج میرے اس مہمان کی ضیافت کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج کی رات میں اس مہمان کی ضیافت کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے ہیں۔ اور ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم کا کردار بہت ہی نرالا ہے۔ اگر ہم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ گفتگو کرنا شروع کریں تو ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک نمونہ ہے ان کی زندگی میں، اور گھنٹوں لگ جائیں گے۔ یہی ام سلیم ہیں کہ ابو طلحہ نے جب ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھیں۔ تو ام سلیم نے ان کو سمجھایا کہ اے ابو طلحہ، میرے اور تمہارے بیچ میں اسلام حائل ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آج ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، کیوں؟ تربیت کی کمی ہے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں سمجھایا کہ کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس کے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے سامنے میں سر ٹیک رہے ہو۔ یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد کا واقعہ بھی بہت ہی دردناک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا ہوا، بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا عمل یہ بنا لیتے ہیں کہ صبح میں جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ظہر سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے ہیں، گھر پر کھانا کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو عشاء کی نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ گویا کہ پورا دن گزرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ یہ ہے نو مسلم، یہ ہے ایک نو مسلم کا کردار، پورا دن گزار رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ تو یہ معمول بن گیا تھا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور ادھر بیٹا بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ آنے سے پہلے بچے کی وفات ہو گئی۔
بیوی نے پڑوس کے سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو میں ابو طلحہ کو بتاؤں گی، کوئی ابو طلحہ کو میرے بچے کی وفات کے بارے میں نہ بتائے۔ جب ابو طلحہ آئے تو ابو طلحہ کے ساتھ میں حسب معمول عام دنوں کے جیسے معاملہ کیا، ان کی خدمت کی، ان کو کھانے کے لیے لا کر کے دیا، اور جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے نارمل انداز میں ازدواجی زندگی ان کے ساتھ میں بسر کی۔ جب کچھ آرام کر لیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آج ایک ماجرا ہوا ہے، فلاں آدمی کے پاس میں فلاں آدمی کا سامان تھا، وہ بیچارہ سامان لینے کے لیے گیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، بھئی سامان والا اگر سامان لینے کے لیے آ رہا ہے تو انکار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، فوراً سامان اس کا دے دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو بچہ دیا تھا یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھی، آج اللہ پاک نے اسے اٹھا لیا ہے، چلیے اس کی تجہیز و تکفین کا کام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تمہیں پہلے کھانا چاہیے تھا، جب میں آیا تو اس وقت خاموش اور سارا کام ہو گیا، اس کے بعد پھر تم بول رہی ہو۔ لیکن اسی رات میں وظیفہ زوجیت ادا کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا، سارے کام سے فارغ ہوئے تو صبح ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس کی خبر مل چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے، چنانچہ اسی رات کی برکت یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک دوسری اولاد نصیب فرمائی۔ یہاں پر ہماری بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے سبق ہے، میسیج ہے کہ ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ برکیف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا اس لیے میں یہ واقعہ بیان کیا ہوں۔ میں ایک قصہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آج کی رات میں ضیافت کروں گا، چنانچہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آنے والے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس میں ہم دونوں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دو، جب مہمان آئے تو کھانا سامنے میں رکھ دینا اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ اندھیرا رہے، مہمان پورے طور پر پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھیں گے، مہمان کو اندازہ ہوا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ برکیف اتفاق کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ جاتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں اور کھانا لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پھر جاتی ہیں چراغ کو صحیح کرنے کے لیے اور اسی بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مہمان کے ساتھ میں، کبھی ہاتھ پلیٹ میں لے جا رہے ہیں اور کبھی منہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے مہمان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میں وہ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا نہیں رہے تھے۔ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب صبح ہو کر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ تمہارے کردار سے اللہ رب العالمین کو ہنسی آئی، تمہارا یہ کردار اللہ رب العالمین کو بہت پسند آیا۔ اور اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ ایک آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتی ہے حالانکہ ان کے اندر بھوک مری ہی کیوں نہ ہو، فاقہ کشی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے کردار مسلمانوں کا،
اور اسلام ایسا ہی سماج تیار کرتا ہے جس کے اندر ہم اپنے بھائی کا خیال کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج ہم کہنے کے لیے مسلمان ہیں، لیکن اگر غور کریں تو اسلامی رشتہ خونی رشتہ سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔